ارے بابا، یہ 21ویں صدی ہے، یہاں روحیں وغیرہ انتقام نہیں لیتی۔ ویسے بھی یہ کوئی سن 1800 کا زمانہ تو ہے نہیں جہاں تم مجھے مردے اور روحوں سے ڈرا رہے ہو۔ جناب رضوان صاحب، مستقبل کے ڈاکٹر صاحب، اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم آگے ڈاکٹری کیسے کرو گے؟ تم تو اپنے مریض کو اگر اسی وجہ سے وہ مر گیا دیکھ کر ہسپتال سے بھاگ جاؤ گے۔ اور آصف یہ سن کر کہکا لگانے لگا۔ آصف رضوان کی بات پر دل کھول کر ہنسا۔ آخر میں اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کھوپڑی نکال کر سامنے رکھ کر اس کی ساخت پر غور کرنے کا منصوبہ میرا تھا۔ اگر مردے کو انتقام لینا ہے یا ڈرانا ہے تو مجھ کو ڈرائے۔ آصف کو کیا معلوم کہ وہ جن باتوں کا مذاق میں کہے جا رہا تھا، تقدیر بہت جلد ان کو سچ کرنے والی ہے۔ اوکے، گڈ بائی ڈاکٹر رضوان، کل ملیں گے، میں 10 بجے آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ رضوان نے بھی فون بند کرنے کے بعد ایک طرف رکھ دیا اور پھر وہ یہ سوچتے سوچتے ہی سو گیا کہ میں بلا وجہ ہی ڈر رہا ہوں۔ بھلا جو زمانہ آج کل چل رہا ہے، اتنے جدید زمانے میں روحوں اور مردوں کا کیا ڈر؟ رضوان کا فون ایک زوردار آواز سے بج اٹھا اور وہ گہری نیند سے تھوڑا سا جاگا۔ اس نے ایک ہاتھ آگے کر کے یہ دیکھے بنا ہی کہ اس سخت خراب موسم میں کون اس کو کال کر رہا ہے، اس نے فون آف کر دیا اور سو گیا۔ ابھی اس کو سوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ اس کے بڑے بھائی کی بوکھلائی ہوئی آواز نے رضوان کو جگا دیا۔ اس کے سوئے ہوئے دماغ میں رضوان کے بڑے بھائی کی آواز جب آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بھیا؟ رضوان جلدی اٹھو۔ گہری نیند سے جاگے رضوان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں اس کے بھتیجے کی طبیعت تو مزید خراب نہیں۔ بھیا کیا وسیم ٹھیک ہے؟ اس نے بوکھلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وسیم ٹھیک ہے، تم جلدی باہر آؤ، آصف کی طرف جانا ہے۔ آصف کی طرف؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس وقت تو صبح کے 5 بجے ہیں۔ رضوان زیادہ سوال مت کرو، لگتا ہے تمہارا دماغ ابھی تک سو رہا ہے۔ تم کو آصف کے ابا نے فون بھی کیا تھا مگر تم نے فون ہی آف کر دیا، تب انہوں نے ہم کو ایمرجنسی اطلاع دی۔ آصف اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بھیا نے ایک بم رضوان کے اوپر گرا دیا۔ آصف کو کیا ہوا بھیا؟ وہ جنونی انداز سے چلایا۔ صبر کرو میرے بھائی۔ آصف رات کمرے میں سویا تھا کہ اچانک اس کے کمرے سے زوردار آواز آئی۔ اس کے دونوں بھائیوں اور ابا اس کے کمرے میں جب گئے تو انہوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ کمرے کی چھت سے پنکھا ٹوٹ کر آصف کے سر پر لگا ہوا ہے اور بیچارہ آصف سوتے ہی میں اپنی کھوپڑی ٹوٹ جانے سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ رضوان نے یہ ہولناک بات سنی تو اس کا دل بھی ڈوبنے لگا۔ بے ہوش ہوتے ہوتے اس کے دماغ میں صرف یہی بات چل رہی تھی کہ جس مردے کی کھوپڑی ان دوستوں نے نکالی تھی، آخر کار اس نے اپنا انتقام آصف سے بھی لے لیا۔ اب اس کی باری ہے۔ آصف کی کھوپڑی تو ٹوٹ گئی اور وہ دنیا چھوڑ گیا، مگر مردہ اب اس کو نہیں چھوڑے گا۔ جب رضوان کو ہوش آیا تو اس کے عزیز ترین دوست کا جنازہ تیار تھا۔ اگرچہ اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی مگر اس نے ضد کر کے اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی دیکھی۔ چہرہ تو کپڑے سے کے نیچے چھپا دیا گیا تھا کیونکہ کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ جانے سے چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اتفاق دیکھیں کہ آصف کا جنازہ بھی اسی قبرستان میں گیا جہاں 24 گھنٹے پہلے کھوپڑی نکال کر لایا تھا، اور اس کی قبر بھی اسی قطار میں تھی جس کے شروع میں آصف اور رضوان ایک پرانی قبر سے کھوپڑی نکال کر لے گئے تھے۔ آصف کے جنازے پر رضوان کو پناہ لے جایا گیا کہ بے پناہ صدمے سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ آصف کی المناک موت لوگوں کے لیے تو پنکھا گرنے سے ہوئی تھی، مگر صدمے سے گمسم رضوان اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ پنکھا بھی مردے کے انتقام کی وجہ سے گرا تھا، اور گرا بھی ٹھیک اسی جگہ تھا، یعنی کھوپڑی پر۔ مردے کی بھی وہ کھوپڑی ہی نکال کر لائے تھے۔ آصف کی موت کے 3-4 دن بعد رضوان کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی۔ اس نے کھوپڑی والا تھیلا الماری سے نکالا، تب اچانک اسے محسوس ہوا کہ کھوپڑی کی آنکھوں کی جگہ سے روشنی سے نکل رہی ہے۔ اس نے باہر آ کر بائک سٹارٹ کی، گھر والوں سے بہانہ بنا کر قبرستان والی سڑک کی جانب آ گیا۔ قبرستان میں آ کر اس نے جب گورکن کو تلاش کیا تو معلوم ہوا وہ قبرستان کے جنوبی کونے میں کام کر رہا ہے۔ رضوان کا یہ پروگرام تھا کہ وہ آج کھوپڑی دے جائے اور 3-4 دن تک آ کر آصف کی قبر بیٹھ کر کافی دیر قرآن پاک پڑھے۔ گورکن جیسے ہی اس کو ملا، پہلے تو اس نے آصف کی المناک موت پر بے پناہ افسوس کا اظہار کیا۔ پھر جب رضوان نے اس کو کھوپڑی رات کو قبر پھر سے کھول کر اس میں رکھنے کا کہا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، یہ تو آپ کو میڈیکل کے کاموں میں چاہیے تھی،
اب کیوں رکھنی ہے واپس؟ رضوان نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس کو اب کالج والوں نے اپنے پاس سے انسانی ڈھانچے کے حصے دے دیے ہیں تو یہ اب اس کو درکار نہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کو آصف یاد آیا کہ اس منحوس کھوپڑی نے اپنا انتقام لیتے ہوئے اس کو بھی اسی قبرستان میں پہنچا دیا ہے جہاں سے چند دن پہلے اپنے قدموں پر چل کر ہنستا مسکراتا کھوپڑی لے کر واپس گیا تھا۔ گورکن کی آواز سے وہ دنیا میں واپس آ گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کھوپڑی واپس رکھ رہے ہیں۔ یہ تو آصف صاحب کے بار بار کہنے اور واقفیت کی وجہ سے میں نے نکال دی تھی، ورنہ ایسا کرنا بہت گناہ ہے۔ مردہ بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے قمردین، تم یہ کھوپڑی والا تھیلا اور یہ رکھو 500 روپے۔ تم آج ہی رات کو قبر کھول کر اس کو اندر رکھ دینا اور اس کو مردے کے پاس رکھ کر ایک تصویر بنا کر میرے نمبر پہ ارسال کر دینا تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ اوکے صاحب۔ گورکن نے تھیلا اور 500 روپے پکڑے اور ان کو اپنی بیٹھک کی الماری میں رکھنے چلا پڑا۔ ادھر رضوان قبرستان کی مین گیٹ پر کھڑی اپنی بائک کو سٹارٹ کر کے جب واپس مڑنے لگا تو اسے ایک قبر کا کتبہ نظر آیا جس کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی۔ بالکل نئی قبر پر لگے کتبے پر لکھا تھا آصف اظہر ولد محمد اظہر، تاریخ وفات 28 جولائی۔ یہ تازہ قبر کھوپڑی کے انتقام کا ایک واضح ثبوت تھی۔ ڈیئر ویورز، آج کا قصہ یہاں اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ کو آج کا قصہ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس قصے سے کیا نتیجہ اخذ کیا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئے قصے کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ اگلا قصہ آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔